آج 8ویں پارے میں کچھ چیزیں ہیں اس کو بیان کریں گے۔ ایک وہ دعا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا گیا تھا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ کون سے گناہ کی وجہ سے؟ سب کو وہ سٹوری پتہ ہوگی۔ اس سٹوری میں کچھ لوگ بیچاری عورتوں کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ عورت نے جنت میں ہی بہکایا تھا جو آدم نے وہ دانہ کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حالانکہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس میں غلطی دونوں کی تھی، بیچاری عورت کی غلطی نہیں تھی۔ لفظ کیا استعمال کیا ہے قرآن کے اندر؟ فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈالا۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جو ہے عورتوں نے غلطی کی تھی اور انہوں نے بہکایا تھا، عورت نہیں بہکا رہی، آدمی خود بہک رہا ہے۔ بھائی تم کیوں بہک رہے؟ وہ جس طرح جا رہی سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، یہ ان کا حکم ہے اور ان کو کرنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ کا کام کیا ہے؟ اپنی نگاہ نیچے کر کے نکل جاؤ وہاں سے۔ اور اس کو سورہ نور میں بیان بھی کیا گیا، انشاءاللہ جب آئے گی بات تو بتائی جائے گی کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنین کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو اس لیے یہ کہنا ایک جو بچپن سے ہم نے بھی سنی تھی والی کہانی کہ حوا نے وہاں پہ ان کو بہکایا تھا تو انہوں نے دانا کھایا، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو قرآن کا جو لفظ ہے فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈالا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو دانا تھا وہ کھایا، اور وہ پوری اسٹوری ہے۔ اصل بات یہ بتانی ہے کہ جب ان کو دنیا میں اتار دیا گیا تو پھر ایک دعا ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ وہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے اپنے گناہوں سے معافی کے لیے، اور شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہے۔ یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز جو آگے بیان کی گئی کہ جنت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ قرآن نے جہاں کہیں بھی جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پہ جو ٹینس استعمال کیا وہ کیا ہے؟ پاسٹ کا، نہ فیوچر کا استعمال کیا نہ پریزنٹ کا کیا بلکہ پاسٹ کا۔ تو پاسٹ کا کیوں کیا گیا؟ حالانکہ تو ابھی نہ تو انسان مرے ہیں سارے اور نہ ہی قیامت قائم ہوئی ہے نہ ہی جنت ہے۔ پاسٹ کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جو ٹینس استعمال کیا گیا، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس پر ہمیں یقین ہوتا ہے نا، جیسے کل کی جو تراویح ہے اس پر یقین ہے کہ ہو چکی ہے، لیکن آئندہ کل کے بارے میں نہیں پتا، بھائی میں نہ رہوں آپ نہ رہیں، تو جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس کا پورا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے جتنا بھی جنت دوزخ کا تذکرہ کیا پاسٹ ٹینس میں کیا کہ تمہیں اس طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح کی جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اس پہ یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت اور دوزخ پر یقین ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ جنت والے جہنم والوں کے پاس جا کر آواز لگا کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ اللہ نے جو دنیا میں وعدے کیے تھے کہ بھائی مرو گے تو حساب کتاب ہوگا اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، کیا تم نے وہ وعدہ سچا پایا؟ وہاں سے قالوا نعم، بالکل ہم نے آج اس کو دیکھ لیا۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ کہاں ان لوگوں کے منہ لگ رہے ہیں۔ ترجمہ دوسرا ہو سکتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہاں سے آواز آئے گی کہاں ان لوگوں کے منہ لگ رہے ہیں۔ پھر الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون عوجا، پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا اور یہ اس طرف ہو جائیں گے۔ وہاں ایک جماعت اور ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جنت میں جا چکے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ ایک اس سورت کا جو نام آراف رکھا گیا اس کی وجہ یہ آراف بولتے ہیں بیچ میں رہنے والے لوگ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو بیچ میں ہوں گے۔ اب یہ بھائی صاحب جنت بھی دیکھ رہا ہوں گے، ہاں جہنم بھی دیکھ رہا ہوں گے، اب ٹینشن میں ہوں گے تو جائیں گے کہاں؟ اب کیا ہوگا؟ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، اب خود سے نہیں، جیسے ٹیچر کے پاس ہم ہوتے ہیں تو دو لوگوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے تو ایک جو ہے اپنے آپ ہی تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا پڑھ لو، کہا تھا ہم نے تم سے، تاکہ ہمارے اوپر سے پریشر کم ہو جائے، تو یہ خود سے چلائیں گے، کیا کہیں گے کہ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اے جہنم والوں کیا تمہارا تکبر جو تم تکبر کرتے تھے کہ یار میں یہ ہوں وہ ہوں، کچھ کام آیا تمہیں؟ تمہارا مال جس کے لیے تم کمانے کے لیے صبح اٹھتے تھے، شام میں کام کرتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، کیا کام آیا؟ جو تم نے پونجی جمع کر رکھی تھی بینک کے اندر، کیا وہ تمہارے کام آئی؟ کچھ کام آیا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، پھر وہاں سے وہ لوگ کہیں گے کہ کچھ بھی کام نہیں آیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت میں جانا ہے ہمیں،
پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جانے کا فیصلہ دے دیں گے. پھر آگے جہنمیوں کی پھر سے آواز آئے گی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جہنم والوں کی آواز آئے گی کہ اے جنتیوں کچھ پانی ہمیں دے دو. کیا دے دو؟ پانی ہمیں دے دو. قرآن نے دوسری جگہ 13 پارے میں بیان کیا یتجرعوا ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت، کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں پہنچے گا تو اس کو پینے کے لیے پیپ دی جائے گا. پیپ جو پھوڑے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پیے گا لیکن پی نہیں پائے گا، اور یہ سوچے گا کہ بس موت آ جائے، لیکن موت وہاں پر آنی نہیں ہے. تو یہ کہیں گے ہمیں پانی پلا دو، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ آج اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. آج یہاں پہ کچھ نہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے رمضان ہر سال آیا، ہمیں بھی سمجھانے کو، آپ کو بھی سمجھانے کو، یہ سمجھنے کا موقع ہے. جمعہ اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ جمعے کے دن آپ مسجد آئیں تو اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں. تو جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، ایسی ہے نا اکبر الہ آبادی کا شعر. تو یہ ہے، یہاں اگر ہم اس پھنڈے کو سمجھ لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ ایسا ہونا ہے. اب اس کو نہیں ماننا، وہ خود جانے بھیا کہ اس کو کہاں جانا ہے، اس کو راکھ میں اڑنا ہے، اس کو جو ہے گنگا میں بہنا ہے، اس کو کہاں بہنا وہ جانے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جب حساب کتاب دینا ہے تو تیاری ہمیں یہی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.